الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرجاء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد واجبوں کے کرام بزرگوں دوستوں ملت کے نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ پارے سورہ اللیل کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. گزشتہ دو جمعہ سے میں آپ کے سامنے تاجدار صداقت امام صحابہ و اہل بیت زینت دربار مصطفیٰ حمد انوار مصطفیٰ رفعت بازار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ کا اسلام کے اندر آنا، آپ کے فضائل، آپ کے محاسن نے آپ کے سامنے بیان کیے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ میں گفتگو کروں گا. میں نے آج بیان کیا ہے کہ عورتیں نہ صرف سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، بچوں میں حضرت زہر علی ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اعلان نبوت سے قبل وہی کو بار مکہ صادق اور امین کہہ کر اللہ کے حبیب کو پکارتے تھے. جب اعلان نبوت اللہ کے حبیب نے عام کیا کہ بتوں کی بندگی چھوڑ کر سامنے توحید میں آباد ہو جاؤ، حضور نے صلاۃ السلام کے خون کے پیاسے ہو گئے. اس طرح سے سرکار دو عالم اور آپ کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. ہجرت افشا اولا ہوئی، ہجرت افشا ثانیہ ہوئی، طرح طرح کے ظلم و ستم صحابہ پہ ڈھائے گئے. حضرت حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھینکتے ہوئے کوئلے پہ لٹایا گیا. امیر المومنین حضرت جناب فاروق اعظم نے ایک دن حضرت حمام کی پشت مبارک دیکھی تو فوراً کے لیے پشت کیا ہے
جواب دیا جب تک ننگی تلوار لے کر اسلام اور محمد عربی کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اس وقت ہمیں محمد رسول کی آڑ میں جھینکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، ہمارے وجود کی چربی پگھل گئی اور جہاں تک کہ کوئلے بھی بجھ گئے۔ فاروق اعظم رونے لگے اور کہنے لگے مجھے وہ پیٹ بتاؤ جس کو محمد رسول میں چلایا گیا۔ حضرت حباب تو کہتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی وہ پہلی خاتون پر شہید ہوئی، اسلام لانے کی آواز کے اندر ابو جہل ابو لہب نے ان کے وجود کے ایک ٹانگ کے ایک حصے کو، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسرے کو دوسرے سے، مختلف اطراف میں ایک اونٹ کی طرف دوڑا، ایک ادھر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وجود دو ٹکڑے ہو گیا اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ وہی آسمان رسول میں ایک عاشق ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا آقا امیہ بن خلف بڑا خطرناک ہے، ہمارا ہمارا خریدا ہوا غلام ہمارے دامن سے، ہمارے قابو سے نکل کر محمد علی اور ان کے جانے والے دائرہ اسلام میں آ گیا ہے۔ غلام ہمارا، خرید ہمارا اور چاہنے والا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امیہ نے طرح طرح کے ظلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرنا شروع کر دیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اسلام لانے سے قبل مکہ المکرمہ کے اندر آیا اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ بچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھوم رہے ہیں، حضرت بلال کو تسلیم رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ آنا ہوتا امیہ حضرت بلال کو یوں تکلیف دیتا، پہلے دھوکا رکھتا، آپ کو پیاسا رکھتا، چیل چلاتی ہوئی دھوپ دوپہر کے وقت سورج کی جوانی اور تماشے کو سمجھ آیا تو ہوتی ہے، اس وقت حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا۔ اور حضرت ایک اور صحابی رسول عمر میں نماز بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا جس کی حرارت اور تناظر کا یہ عالم تھا کہ لاؤ آنا کل رحمت وجرت علیہ ہے ناصر کیا حرارت کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا اس چلچلاتی دھوپ میں رکھا جاتا تو وہ بھی اس گرمی سے پک جاتا۔ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر حضرت جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی گئی۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شان بیان کرنے لگا ہے۔ حرم شریف میں اعلان نبوت سرکار دعا کے کرنے کے بعد اعلان ہوا، خطیب پہلا اسلام کا تبلیغ کی، آپ کی قوم نے مار کر نہودار کر دیا، عتبہ نے آپ کو مارا، آپ کے چہرے کی سوچن کی وجہ سے چہرے اور ناک میں درد واضح نہ ہو سکا، پھر ہوش سے کہے، جب ہوش میں آئے تو کہا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ والدہ نے بھی کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رسول میں مارے کھائی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول میں فوراً تکالیف سے برداشت کیا۔ حضرت عباس کو جھینکتے ہوئے کوہنیوں پہ لٹایا گیا، حضرت حبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور دیگر کتنے صحابہ نے جا کے شہادت نوش کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے ظلم ڈھائے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ رومی کشمیر میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر پہ ظلم کیوں ہوا۔
عمار بن یاسر کو دیکھتے ہوئے کوئبے پہ کیوں لٹایا گیا؟ حضرت حبیب کو سولی پہ کیوں چڑھایا گیا؟ حضرت جناب عمار بن یاسر کو دیکھتے ہوئے کوئبے پہ کیوں لٹایا گیا؟ بلال کے گلے کے اندر رسی ڈال کر گنو مکہ میں کیوں سیکھا گیا؟ فرماتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، دنیا والوں کو یہ کر سکنا تھا کہ دنیا جس کو نہ جیتا تو کیوں دنیا سے آیا کچھ بلالو اور ابرار کیوں تکلیف ہے؟ چارپائی کے پائے کے نیچے چنچناتی دھوپ میں آپ کے ہاتھ رکھ کر آپ کا اپنے بچہ اندر بیان کرتا ہے، آپ احد احد کی سزا لگا رہے ہیں۔ میں نام کا انکار کرتا ہوں، میں مناد کا انکار کرتا ہوں، میں حمزہ کا انکار کرتا ہوں اور حکم کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت بلال شیخ بنیا کی تقریب کی ایمان کی مٹھاس کا انتظار حضرت بلال کر رہے تھے۔ بلال نے کہا یہ تقریب مجھے منظور ہے، یہ چنچناتی دھوپ مجھے منظور ہے، یہ قانون یار کی خاطر سے سیدھا جگہ مجھے منظور ہے، تو شرار تکلیفیں برداشت کر لیتا جائے گا، صبح شام یار کے عشق میں ماؤں برداشت کرے گا۔ کیوں؟ بلال کا نہیں ہے سب کچھ اس وجہ سے کہ میں برداشت کر رہا ہوں کہ تیرے غم میں جو نہ گزرے بیکار زندگی ہے، تجھے یاد کرتے رہنا یہی میری ترجیح ہے۔ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہنے لگا وجہ تو نے تو اسے خراب کر دیا ہے، اگر زیادہ درد ہے تو مرضی ہے تو آزاد کر لو۔ صدیق اکبر نے کہا سودا کر لو، تن من صحت مند غلام باہر انجینئر میرے پاس ہے، یہ دے دو اور بلال مجھے دے دو۔ ہمارا کہنے لگا صدیق اکبر بڑے بڑے چھوٹے کیے، بہت بڑا تاجر ہر شان کی وزارت کے لیے دیا، قریش مکہ اور وہ بڑے بڑے روزگار میں تمہارا تاجر میں شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے چھوٹے صدیق اکبر تو نے کیے، اس چھوٹا غریب سے مار کھانے لگا ہے، صحت مند نوجوان دے کر ادا کرنا، صحت مند ایسی اور خوبصورت چہرے والا دے کر کالا لے رہا ہے، تو نیا قدر کو عربی شنا کر تمہیں کیا معلوم ہے یہ باہر سے کالا ہے اندر میں دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کا دل دیکھ لے، ہم رنگت کو نہیں دیکھتے۔ حدیث مصطفیٰ ہے ان اللہ کا جنور ولا سوال کو رکھ جنور ولا ہمارے کو مقلوبکم، اللہ تمہاری صورت سے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ میں نے صورت کو نہیں دیکھتا ہوں، رب دولت نہ دولت کا انبار دیکھتا، رب دیکھتا ارادہ کا تیار دیکھتا۔ اور اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کے نزدیک کیا چیز معیار ہے؟ صدیق نے کہا چہرہ نہ چہرے کا دل دیکھ دے، اللہ والے جو دیکھن سے دل دیکھ دے۔ یہ باہر کا کالا ہے، اندر میں اس میں نور اجالا ہے۔ ہم اس کے چہرے کی رنگت کو نہیں دیکھتے، صرف اس کے رسول کا سمندر اس کے سینے میں کھاتے مالا ہے، صدیق کو سی بدل کر رہا ہے۔ پتا تمہیں کیا معلوم ہے؟ کتالا کھلا پر جانے
در گرد جان مردے خاکساری اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا کرنے لگے، سودا کر کے حضرت بلال کو آزاد کر کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضور نے فرمایا بلال صدیق اکبر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب بلال کی خریداری کا مسئلہ ہے تو اکیلے نہ جانا، نبیوں کے امام کو بھی ساتھ لے گا۔ اور حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ بولے فرمایا تم چلا پان کو آزاد پاکیزہ فطرت آزاد اتوار کے مالک بتا کہ تم نے صدیق اکبر کو کیوں اکیلے خریدا؟ جواب دیا میں بھی اور بلال دونوں آپ کے پوچھے کے غلام ہیں، کملی والے میں نے بلال کو آزاد کیا تو آپ کے چہرے بدوہا کو دیکھتے ہوئے آزاد کیا، یہ آپ کا ہی تو غلام ہے۔ جب حضرت بلال کو آزاد کیا، آج کا زمانہ بھی یہی ہے، جس کے پاس پیسے ہوں وہ بھی خرچ نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں بڑا کنجوس ہے، دنیا کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے جو اللہ کے راستے کے اندر نہیں دے رہا ہے۔ اگر اس کے آس پڑوس کے اندر کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کی اگر اس نے خدمت کرنا شروع کی، لوگ پھر بھی بدزن ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا اس کے ساتھ کیا مطلب ہے، پتہ نہیں اس کا کیوں خیال رکھتا ہے۔ دنیا تو کسی کے حال کے اندر راضی نہیں ہوتی۔ آج شکایت اللہ کل بھیڑ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے کم نکلے بہت نکلے، پھر بھی میرے علماء کم نکلے۔ مخلوق کسی حال میں کسی پہ راضی نہیں ہوتی۔ ترکیب کرنا آسان ہے کہ فلاں تقریر ایسے کر رہا ہے، فلاں اذان ایسے پڑھ رہا ہے، فلاں ذکر ایسے کر رہا ہے۔ تنقید کرنا آسان ہے لیکن تعمیر کرنا بڑی مشکل ہے۔ تو میک کریٹیزم مچ ڈسور کریٹیزم شوڈ بی کنسٹرکٹیو۔ تنقید کرے لیکن تنقید تعمیری ہو، تنقید تقریبی نہ ہو۔ آپ کا وہاں جانا تھا بھائی مان نہیں آیا، اور تھا کہہ رہا تھا کہ سیالہ گھرانے کے قبیلے کے بندے کو آزاد کراتا تو دنیا میں کام آتا۔ بندے بھی آج تک دیکھتے ہیں چلو تو مدد کو ہوا ہوگی، یہ نہیں دیکھتے کہ شخصیت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، دینداری کیا ہے۔ بس لوگ آج کل رنگ اور رنگ دیکھتے ہیں، چلتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، فلیکٹی کرتے ہیں، چلو تو مدد کو ہوا ہوگی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نمازی ہے، یہ آتی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ آج کل کا معیار اور ہو گیا، بس چڑھتے سورج کی پوجا، دنیا کی حکومت اس کے پاس کوئی تھوڑی سی آ کے لوگوں نے اس کو پوجنا اور پیسے کا پوجنا شروع کر دیا۔ حقیقت میں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بندے کا معیار کیا ہے، شخصیت کیا ہے، اس کی دینداری کیا ہے۔ کہنا تھا ابو کعبہ کہ بڑے گھرانے کو کسی کو آزاد کرتا تو دنیا کے اندر یہ کام آتا ہے۔ اس کے اندر اتنا اتنا گھرانے کے بندے کے بلال کو اچھی نسل کو آزاد کرایا، لوگ بھی کہنا کہ حضرت بلال کو آزاد کرایا ہے صدیق اکبر نے، تو شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت بلال کا کوئی زندگی کے اندر انسان ہے، تو اس لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال وہ حضرت صدیق اکبر نے آزاد کروایا۔ مختلف چیزیں کوئی شروع ہو گئی، بندوق میں تو بندوق کی جیسی عادت اور ریاست میں اپنی عادت سے باز نہیں آتی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر صفا لگنے لگا تو اللہ کا قرآن بول اٹھا، اللہ کا قرآن بول اٹھا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا جائے گا جو مال دیتا دوسرا کرنے کے لیے وہ
فرمایا نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال کا احسان ہے، نہ کسی اور کا احسان ہے، یہ تمہاری چہرے کو ہی ہے۔ اللہ خود صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، صرف بلال کو آزاد کروایا صدیق اکبر نے تو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ صدیق پر کسی کا احسان ہے نہیں ہے، آپ اندر گئے۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام صحابہ کرام سچے ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، فرمایا اولئک هم الراشدون، سارے کے سارے صحابہ ہدایت والے، اولئک هم الصادقون، سارے کے سارے صحابہ سچے، اولئک هم المفلحون، سارے کے سارے کامیاب، اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سارے کے سارے صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے نبی کے سارے چنگا وعدہ کرنا کا کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام کا مقام صداقت، عدالت، شجاعت اپنی طرح، لیکن قرآن مجید نے صدیق اکبر کا مقام کو بیان کیا، دور رکھا جائے گا جہنم سے۔ جہنم کا خیال تو کیا ہے، جہنم کی آگ کی آواز صدیق اکبر نہ سونگیں گے۔ ایک تو آپ کا جنتی ہونا قرآن کی نسل ثابت ہے، اور قرآن نے صدیق اکبر کا مقام کیا، بہت ساری جہنم سے دور رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سارے سے عوام متقی ہے، لیکن گڈ بیٹر بس اچھا بہت اچھا سب سے اچھا جب ہو، عربی میں اس میں تفسیر اور انگریزی میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، جس میں سب سے زیادہ متقی ہو اسے کہتے ہیں اتقا۔ سارے صحابہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو صدیق اکبر ہے۔ الہی میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو تو اس کو اپنی بارگاہ سے تو کیا مقام دیتا ہے؟ ہمارا قرآن پڑھنا تو دونوں پہ چل پڑا ہے، آبادوں پہ چل پڑا ہے۔ درس قرآن کا ہم نے نہ بلایا ہوتا کہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا، ساتھ بھی تم نے سب فلسفہ اور یونیورسٹی آپ سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، پڑھنا قرآن۔ الہی جب سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو پھر کیا مقام ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے پڑھو، اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے ایک مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے قبیلے بنائے مختلف، فرمایا قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو تقویٰ کا معیار، فضیلت کا معیار کسی عربی کو عربی پر، کسی عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے خطبہ عزت المدار فرمایا فضیلت کا معیار ہے تو تقویٰ ہے، اور قرآن نے بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو سن لو، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو سب سے زیادہ صحابہ میں پرہیزگار ہوئے صدیق اکبر، اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ عزت والا، تمام صحابہ کے فضیلت پہ جان قربان، تمام صحابہ میں اگر کسی کو فضیلت ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ پتہ چلا سب سے پہلے ایمان لے آنے والے آپ نے کہا دینا صدیق اکبر۔ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہے، لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ۔ ہم لوڈ شیڈنگ کو کیا کریں کہ میری آواز میں بس اتنا تو بسر اثر ہو جائے کہ سر پہ تو محمد کو خبر ہو جائے۔ پہلے صدیق کہاں تھے، پہلے یوپیس کہاں تھے، پہلے انٹرنیٹ کہاں تھے؟ ایک بندے نے پی ڈی میں ادھر کاشتکاری میں بیان کرنے کے لیے حضرت مسجدیں پہلے کچی تھی تو لوگوں کے ایمان پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہو گئی، لوگوں کے ایمان کچے ہو گئے ہیں۔ ایمان کو سلامت رکھنا چاہیے، اور ایمان سے بند ہوتے تھے بات کرنی چاہیے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بیٹے بھی کرتا ہے۔ بجلی کی ہمیں کوئی پرواہ
نہیں ہے قانون الہی نہ چلا ہے نہ چلے گا، ہر دور میں چلے گا سکہ ابراہیم کا۔ تو سب سے پہلے ایمان لے آنے والے صدیق اکبر، اور سب سے زیادہ صحابہ میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ صدیق اکبر، اور سب سے زیادہ جو صحابہ کرام میں شقی ہے عظمت الناس وہ ذات ہے جناب صدیق اکبر۔ تو ان کے مقام پہ میرے عمل ہمیں اللہ کی راہ میں مار دینے کی ترغیب دی۔ صدیق ابو جناب فاروق اعظم آگے بڑھے، آدھا مال گھر میں رکھوں گا، آدھا مال سرکار کے قدموں میں شامل کر کے ابو بکر سے شادی لے جاؤں گا۔ ہم یہ کہ تم یہ نہ کہو کہ شادی کے ایک نے 500 روپیہ ملتا دیا، میں 1000 دوں گا۔ اگر سب کو لے جانا چاہتے ہو تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سب کو لے جاؤ، اس چیز کے اندر ایک دوسرے کی نقل کرو، اس چیزیں میں حاصل کرو، اس چیزیں میں رشک کیا کرو۔ نیکی کے کاموں میں صحابہ ایک دوسرے سے سب کو لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آدھا مال فاروق اعظم نے کر رکھا، آدھا مال سرکار کے قدموں میں نچھاور کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال مصطفیٰ کریم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تاج بوڑیا کل رات پہن کر کانوں کے بقیہ پتن لگا کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق اکبر کو حضور نے پوچھا، سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، آج کئی کل آنے کا ابو بکر کرنے والوں کے لیے پیاس خیر کرائے۔ صدیق اکبر کے سامنے سرکار موجود ہے، صدیق اکبر کا عقیدہ سن، اب قریب محمد اللہ رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تیرے گھر میں نہیں ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، حضور نے من نہیں کیا، صحابہ کے عقیدے سے پتہ چل گیا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے۔ آمنہ کا نار میرے گھر کے اندر بھی موجود ہے، آمنہ کا نار مسجد نبی کے اندر بھی موجود ہے۔ صحابہ کا عقیدہ امام احمد رضا کا نہیں ہے، محقق علی پوری کا نہیں ہے، پیر جماعت علی شاہ کا نہیں ہے، مولانا سردار کا نہیں ہے، یہ حاضر ناظر کا عقیدہ نبی کے صحابہ کا ہے۔ یا رسول اللہ پروانے پر چڑھا اور بلبل کے لیے پھول پر صدیق کے لیے خدا اس کا رسول مصطفیٰ کے قدموں میں نشاور کر کے بوریا کا لباس پہن کر کانٹوں کے بٹن لگا کر آ گئے۔ اس میں جبریل رب کا سلام لے کر آئے، آپ کو رب سلام پیش کرتا ہے، آپ کے جارے گھر صدیق اکبر کو سلام پیش کرتا ہے۔ مبارک سے صدیق اکبر کو جو آپ کے جارے گھر صدیق اکبر کا اس وقت لباس ہے وہ عرش والوں کا بھی لباس ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ، سب سے زیادہ متقی آپ، اور سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ نشاور کرنے والے آپ، اور سب سے زیادہ صحابہ کرام کی ذات پاک کے اندر اگر کوئی ذات دلیر ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات کرانی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، آپ بدایا بننے آیا ہمارے انتقال زبان ہے علی المرتضیٰ کی شان ہے صدیق اکبر کی جان کرتا ہے، تو یہ نہ کہیں گے علی کو دلیر نہیں، مگر علی کی زبان اور شان صدیق اکبر کھڑا ہو سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ لوگوں نے علی المرتضیٰ نے بتایا آپ دلیر ہے، بتا جب کی آیا وقت ہے سلام کا علی تلوار لے کر کھڑے ہو گیا، لیکن بدر کا موقع تھا، حضور کا عریش مبارک چھپر بنایا گیا، وہاں تلوار لے کر حضور علیہ السلام کو عریش مبارک میں کوئی پہرا دینے والا نہ تھا، اس آئے وقت میں تلوار نے آ کر مصطفیٰ کا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی بدر کے موقع میں صدیق اکبر کی باتیں کیا پھر حضرت علی المرتضیٰ کو کہا آل فرعون کے مومن کا مقام جیسا ہے کہ صدیق اکبر کا کان خاموش ہو گئی، اس نے مولا مشکل خوشحال ہوئے، داڑھی مبارک دار ہو گئی، لوگوں آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف صدیق اکبر کی ایک زیادہ عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ ایمان پہلے لانے والے آپ، سب سے زیادہ متقی آپ، سب سے زیادہ دلیر آپ،
سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے آپ اور سب سے زیادہ مصطفیٰ کے فرمان اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے صدیق اکبر ہیں. جب میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد الوداع دیا، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن لوگوں یہ دین تمہارے اوپر میں نے مکمل کر دیا. اسلام اللہ کے پسندیدہ دین ہے. صحابہ خوشوں پر ہمیں نعرے لگا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار ہو رہے ہیں. سب صحابہ خوش ہے. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. صحابہ حیران ہے کہ پورے شہر کو کیا ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، سارے خوشیاں منا رہے ہیں. اس بوڑھے انسان کو کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر سے پوچھا گیا، بوڑھے انسان تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا تم رسول قرآن کے مکمل ہونے پہ خوشیاں منا رہے ہو، لیکن جو بات صدیق نے سمجھی ہے وہ کسی نے نہیں سمجھی ہے. ادھر قرآن مکمل ہو گیا تم خوشیاں منا رہے ہو. صدیق اس وجہ سے غم منا رہا ہے. قرآن مکمل ہو گیا، قرآن والا دنیا سے جا رہا ہے. پتا چلا سب سے زیادہ مصطفیٰ کے دادو کو سمجھنے والے صدیق اکبر، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے صدیق اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا دوبارہ علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شریعت نفری روزہ رکھا ہو؟ سارے صحابہ خاموش. صدیق بولے میں. فرمایا ہے کس نے آج کسی کو دھوکے کو کھانا کھلایا؟ سارے خاموش. صدیق بولے میں. آج اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ سارے خاموش. صدیق بولے میں. آج اس نے ننگے کو کپڑا پہنایا ہو؟ سارے خاموش. صدیق بولے میں. آج اس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ سارے خاموش. صدیق بولے میں. آج اس نے تم میں سے کسی بیمار کی عبادت کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے. صدیق بولے میں. اتنی خوبیوں کا مالک ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے مسلم کی فضائل صدیق اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتنے اوصاف کسی شخص میں جمع ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور بات جو ہے صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا کیا شک ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک کا نام ریان ہے، ایک کا نام باب محمد ہے، ایک کا نام باب توبہ ہے، ایک کا نام باب العمرہ ہے، ایک کا نام باب الحج ہے، ایک کا نام باب الصبر ہے، ایک کا نام باب الفرح ہے، ایک کا نام باب القادمین والغیرہ. 8 دروازے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز پڑھنے والا نماز والے دروازے سے بنایا جائے گا، روزہ رکھنے والا باب ریان سے بنایا جائے گا، جہاد کرنے والا باب جہاد سے بنایا جائے گا، عمرہ کرنے والا عمرے والے دروازے سے بنایا جائے گا، حج کرنے والا حج والے دروازے سے بنایا جائے گا، صبر کرنے والا باب صابرین سے بنایا جائے گا. صدیق اکبر آپ کرنا میرے بخاری کی کتاب شامات میں پڑھنے میں حدیث موجود ہے. یا رسول اللہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بنایا جائے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے اس ذات گرامی کو بلایا جائے گا. وہ ذات صدیق اکبر کی ذات گرامی. جنت کا ہر دروازہ اس لیے صدیق اکبر کو بلائے گا کہ آ جا داخل ہو جا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا غار کے اندر جو مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ ہو، ایڑی پہ سانپ کے دم کو صدیق اکبر سے تم نے برداشت کیا. جنت کا ہر دروازہ اس ایڑی کو چومنے کے لیے تیار ہے. کیا مقام بیان کرو صدیق اکبر کا. جنت جہنم سے دور رکھا جائے گا، جس کا لباس بھی ستھرا، مال بھی ستھرا، نفس سے مطمئنہ ہے. اس لیے مال دیا کہ صدیق اکبر کا مال ستھرا اور پاکیزہ اور اس کے قبول ہونے کا اعلان رب کرتا ہے. تو مال دے، میں دے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں اعلان کرتا ہوں میں صدیق اکبر کے سارے صدقات اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے. آج جو روزہ رسول ہے، منبر رسول ہے، جنت البقیع ہے، ریاض الجنہ ہے، کہ جنت کا ٹکڑا خدا کے عرش سے آنا اور عرش جنت سے آنا. دیکھ لو باب جنت اور عرش بھائی، دیکھ لو پھر کے ساری کی ساری زمین دونوں عالم میں ساحل کہیں بھی نہیں جیسا مہمان خانہ مدینے میں. یہ جو روزہ رسول کی جگہ ہے یہ کس نے خرید کر دی ہے؟
یہ کس نے سخت کر کے دی ہے؟ یہ حضور کے نام پہ، اسلام کے نام پہ سخت اثر کر کے دی ہے جو حضور کے روزے والے زمین تو سیدنا صدیق اکبر کی لانے کا بس تقریر ختم خدان مرتبہ پانا دیا صدیق اکبر کا کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا کہا جبریل آگے دربار شاہ ہو کر صحابہ ہے آدھی مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ان آیات قرآنی اور حدیث مطالعات کی بنا پر پتہ چل گیا انبیاء کے بعد اصطف الصادقین سید المتقین اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ صحابہ کرام کی بھی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے۔ سن لیا